بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاطر حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا محبت پر اسلام پہنچے. نورین کہتی ہیں کہ سر اگر شوہر اپڈیٹ ہو جائیں تو زندگی بھی اپڈیٹ ہو جائے، شاید لڑائیاں کم ہو جائیں، شاید گھروں میں شیطان کا عمل دخل کم ہو جائے. آپ کے منہ میں گھی شکر، بالکل بات بجا ہے. یہ جو شیطان بھائی صاحب ہیں، یہ میرا گلیوں میں پھرتے رہتے ہیں، انتظار کرتے رہتے ہیں کہ کس گھر سے جیسے لوگوں کو کھانے کی خوشبو آتی ہے، ایسے شاید اس کو دلوں کی بے اطمینانی، دلوں میں پیدا ہونے والی کدورت، غصہ اور نفرت، اس کی خوشبو اس تک پہنچتی ہے. اور پھر تو آ کے وہ اس کا میدان ہے، وہ اس کی پچ ہے، وہاں پھر آ کے وہ جو چوکے چھکے لگاتا ہے تو اچھے خاصے سکون والے گھر میں بھی بے اطمینانی اور نفرت پیدا ہو جاتی ہے. ہادیہ کہتی ہیں سر آپ یہ بتائیے کہ اگر شوہر دھوکہ دینے والا ہو اور آپ کے پاس ہی رہے تو کس طرح آپ اس کے ساتھ سلوک کریں. میرے بچے اس معاملے میں مجھے جو زندگی سے آبزرویشن اور مشاہدے سے میں نے سیکھا ہے، غلطی کرنے والا، دھوکہ کرنے والا، دھوکہ دینے والا ہمیشہ اندر سے گلٹی ہوتا ہے. یعنی زندگی میں کوئی آدمی بھی اتنا ڈھیٹ اور مین نہیں ہوتا کہ غلط بھی کر رہا ہو اور جانتا ہو کہ میں غلط کر رہا ہوں اور اس پہ شرمندگی نہ ہو. اچھا، جہاں معاملہ خراب ہوتا ہے، یہ میری آبزرویشن ہے، ممکن ہے آپ اس سے اتفاق کر لیں تو بہت اچھا، نہ کریں تو کوئی مجبوری نہیں ہے. جب بھی کسی دھوکہ دینے والے، کسی چیٹر، کسی یوں سمجھے بے وفا کا راز کھل جاتا ہے اور ہماری آنکھیں ایک دوسرے کے ساتھ وہ جو چار ہوتی ہیں، اس لمحے لحاظ ختم ہو جاتا ہے، اس لمحے حیا ختم ہو جاتی ہے اور اس لمحے احساس زیاں بھی ختم ہو جاتا ہے. عام طور پہ ایسے گناہ گار لوگ سوچتے ہیں اب تو پتہ چل گیا، اب کس بات پہ شرمانا. میں نے یہ نوٹ کیا اور پھر بہت سے لوگوں کو سمجھایا کہ اگر آپ کا پیارا چاہے موبائل پہ گناہ یا غلطی میں مبتلا ہو، چاہے عملی زندگی میں، اگر آپ کو پتہ چل بھی جائے، آپ اس کے سامنے اظہار مت کیجئے، اقرار مت کیجئے. جس لمحے آپ اسے شرمندہ کرنے لگیں گے، ماں کرے گی تو اس کا اثر ختم ہو جائے گا. ایون ایسی مائیں، ان کی شکایتیں اور خود میرے پاس آئیں کہ جن کے بیٹوں نے ان کے ایک آدھ دفعہ بتانے پہ کہ تمہاری گاڑی میں شراب تھی اور تم اپنے کمرے میں کیوں چھپا کے رکھتے ہو، تو اس کے بعد پہلے تو بندہ جھوٹ بول لے گا جی دوستوں کی تھی، وہ رکھ گئے تھے، یہ مجبوری تھی، وہ مجبوری تھی. اس کے بعد آپ یہ بات دوبارہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ لحاظ پھر ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح بیویوں کا معاملہ ہوتا ہے اور اسی طرح بہت سے معاملات میں جہاں جہاں بھی گناہ ہے، گناہ چھپانے والی چیز ہے، غلطی پردہ ڈالنے والی چیز ہے. اور جس کو پتہ چل جائے، اگر اس کو محبت ہے، میں اگر کی شرط لگا رہا ہوں، تو پھر وہ دعا کرے گا. دعا اس سے کرے گا جو دل پھیرتا ہے، جو آپ کے دل کو مٹھی میں ایسے کر کے بدل دیتا ہے. تو اس کے لیے تو قاتل کو انسان بنانا، اس کے لیے تو کسی ظالم کو، کسی گناہ گار کو ایک بہت ہی پوتر اور متقی انسان بنانا، اس کے لیے کیا مسئلہ ہے. کسی ایک منظر، کسی ایک لمحے، کسی ایک بات، کسی ایک فرد، کسی ایک آیت، کسی ایک حدیث، کسی ایک میٹھی سی بات پہ لوگوں کا دل بدل جاتا ہے. پر دل جس کا بدلتا ہے، اس کے دل پہ اس کی بات پہنچتی ہے جو اسے محبت کرتا ہے یا اس کے لیے دعاگو ہوتا ہے. جو اسے نفرت کرتا ہو، جیسے شرمندہ کرتا ہو، عام طور پہ میں نے اس کو بدلتے نہیں دیکھا. پچھلے دنوں ایک صاحب اسپین سے تشریف لائے. پاکستان میں آتے ہی انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ ایئرپورٹ سے سیدھے میرے آفس پہنچے اور کچھ 2-2.5 گھنٹے وہ میرے پاس رہے. انہوں نے سیالکوٹ جانا تھا اور اتنا مجھے اجازت تھی، میں نے آپ سے ذکر کر دیا. آئے وہ تھے اپنی محبوبہ کی منگنی کا جو دکھ تھا اس کو کم کرنے. جو باتیں انہوں نے بتائیں وہ بہت الارمنگ تھی، سو میں آپ سے ڈسکس کرنے لگا. انہوں نے کہا کہ میری محبوبہ سے میرا تعلق اتنے برسوں کا تھا، ہم پیار میں ہم نے ہر حد کراس کی، اب اس کی کہیں منگنی ہو گئی ہے اور وہ مجھے کہتی ہے، یقین دلاتی ہے کہ میں کبھی اس کی نہیں بنوں گی. یہ پہلا یقین تھا. دوسرا، میں اس کے ساتھ پہلی شب بسر نہیں کروں گی. تیسرا، جب بھی مجھے موقع ملا کرے گا میں تمہارے پاس آیا کروں گی. جب وہ ساری باتیں بتا رہا تھا تو اس نے مجھ سے کہا کہ سر
مجھے اب کیا کرنا چاہیے. تو میں نے اسے کہا بیٹا تو مجھے یہ بتاؤ کہ زندگی میں ایک ہوتا ہے فریش کھانا, ایک ہوتا ہے گلا ہوا کھانا, ایک ہوتا ہے جھوٹا کسی کا چھوڑا ہوا کھانا, تم کس میں پریفر کرنا چاہو گے؟ زندگی انسانوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتی ہے. آپ سوچئے کہ ہمیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں, ہم اس معاملے میں چونکہ گرتی تو ہم کو اللہ کی ہے, ہم بھی توحید پرست ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے صرف ہم سے محبت کریں, ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بیویاں صرف ہماری وفادار ہوں, ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹیاں صرف ہماری محبت کا کلمہ پڑھے. یعنی جو ہمارے آس پاس ہو اس میں جو بھی, ایون آپ استاد ہوتے ہیں تو دوسرے استاد کی محبت آپ سے برداشت نہیں ہوتی. آپ کہیں جاب میں ہوں, ایک مینیجر جو آپ کا ہوتا ہے جہاں رپورٹ کرتے ہیں, آپ کسی دوسرے کا تعریف کر دیں, وہ آپ کی جان کو آ جاتا ہے کہ ہاؤ ڈیئر. تو یہ رشتہ تو عمر بھر کا ہوتا ہے. آپ کسی ایسی لڑکی پہ کیسے اعتبار کر سکتے ہو کہ جس نے آپ سے تعلق حدیں کراس کرنے کے بعد بھی اس پہ پیچھے کوئی توپ نہیں تھی, اپنے ماں باپ کو منوا سکتی تھی. یا یہ اگر رشتہ بننا ہوتا تو آپ اس کی زندگی میں چلے جاتے قانونی طور پہ. اب تک جو ہوا اس کو آپ کا دل بھی مانتا ہے کہ آپ اسے فخر سے نہ ماں باپ کو بتا سکتے ہو, نہ ایون اس کی تصویریں اور یادیں سنبھال کے رکھ سکتے ہو. جس چیز کو, جس احساس کو, جس بات کو, جس تعلق کو چھپانا پڑے وہ گناہ ہے. اور یاد رکھیے گا یہ گناہ 7 پردوں میں چھپا ہوا ہو, خوبصورت لفظوں میں بالکل بنا ہوا ہو, اور اس کے اوپر ساری خوشبوئات کی سپرے کی ہوئی ہو, اس میں سے بڑی لذت آپ نے کشید کی ہو, بہت عمدہ وقت گزارا ہو, جو اناؤنس نہیں ہے, جو ایکسیپٹیبل نہیں ہے, جس کا تعلق آپ کے ایمان کی بنیادوں سے نہیں ہے, اور جس کو لے کے اس کی گٹھڑی آپ سر پہ اٹھا کے فخر سے دکھا نہیں سکتے. امام جعفر صادق سے کسی نے پوچھا انسان کا کیسے پتہ چلے کہ اچھا یا برا ہے, اور وہ اپنے آپ کو جاننا چاہے, تو انہوں نے کہا کہ تم جو اپنے دل میں جو خواہشات ہیں اس کو ایک پلیٹ میں رکھو, پھر اپنے دوستوں کے سامنے لے کے آؤ. اگر تم سب کو ایسے کر کے دکھا سکو اور تم شرمندہ نہ ہو تو اس کا مطلب ہے تم ایک اچھے انسان ہو, تمہارا دل اچھا ہے. اس والے معاملے میں خواتین حضرات جس نے بھی اس تعلق کو, اس گناہ کو کیا ہوتا ہے, چھپایا ہوتا ہے, وہ اپنے دل کا جائزہ لے. اور ایسی لڑکی کے بارے میں جو اب دوسرے گھر میں جا رہی ہے تو آپ پہلے دن سے اس کی بنیادوں میں ڈائنامائٹ لگا رہے ہیں, بارود لگا رہے ہیں. یہ بارود بے وفائی کا ہے, یہ بارود بے ایمانی کا ہے, یہ بارود زندگی کو برباد کر دینے والا ہے. اچھا وہ جہاں بیاہی جائے گی اگر تو وہ بے غیرتوں کا گھر ہے تو پھر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا, پر اگر وہاں ایک بھی غیرت مند نکلا, وہ اس کا میاں ہوا, وہ اس کا دیور جیٹھ ہوا, اس میں سے یہ جو لوگ قتل کرتے ہیں, یہ جو لوگ غیرت کے نام پہ جانے لیتے ہیں, گردنیں اڑاتے ہیں, کبھی ان سے ملے ہیں آپ؟ عام سے لوگ ہوتے ہیں, سکے سڑے سے, چبے کھڑبے, لیکن کبھی کبھی رب نے ان سے وہ کام لینا ہوتا ہے کہ جو بغیرتی اور گناہ کے اس بڑھتے ہوئے دراز ہوتے سلسلے میں جس میں سے حیا ختم ہو جاتی ہے, اور جس کا پھر بہت سارے لوگوں کو نقصان ہونے والا ہو جاتا ہے. اب وہ لڑکی اگر یہ کہتی ہے کہ میں تمہاری رہوں گی شادی کے بعد بھی, تو میرے بچے اس سے زیادہ جھوٹ, اس سے زیادہ بے وفائی, اس سے زیادہ حماقت. اس نے کہا سر وہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہے. تو میں نے اسے کہا محبت ایک پاکیزگی ہوتی ہے, محبت ایک میٹھا سا احساس ہوتا ہے جو آپ کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے. محبت آپ کو اچھا بنا دیتی ہے, پر جب بھی آپ بے وفائی کرتے ہیں تو بے وفائی آپ کے خون میں اسے متفن کر دیتی ہے. بے وفائی سے کیا گیا ہر جملہ, ہر کام, ہر لفظ, ہر عمل چوری کا ہوتا ہے, آپ کو چھپانا پڑتا ہے. چور کیسے اچھا ہو سکتا ہے؟ اور چوری کے اگلے درجے میں آپ سوچئے کہ جو گناہ اب آپ شادی کے بعد ملو گے اور کرو گے, یہ کس ایمان کے تحت اور کس فقہ کے تحت اور کس شریعت کے تحت اور کس ملکی قانون کے تحت جائز ہوگا؟ کیا اس کو آپ اون کر سکو گے؟ کیا اس کی فوٹو اپنے گھر میں لگا سکو گے؟ کیا اپنی ماں اور باپ کو اور اپنے عزا و کرب کو بتاؤ گے کہ میں ایک مستقل گناہ کی زندگی جی رہا ہوں اور جینے کی وجہ کہ بے وفا عورت ہے؟ ایسی عورتیں, ایسی لڑکیاں دنیا کی خوبصورت ترین ہوں, آپ کے ساتھ بہت وقت گزارا ہو, جن کے اندر ایمان نہیں ہے وہ بے ایمان ہے,
جن کے اندر وفا نہیں ہے وہ بے وفائی کے پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑی ہیں اور آپ کو وہاں سے گرائیں گی کہ پھر آپ کی ہڈی پسلی باقی نہیں بچے گی. مان لیں تو اچھا ہے، ورنہ وہ جو کہا جاتا ہے نا اگے تیرے پاگ لچھیے. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.